آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والی پہلی وحی سورہ العلق کی پہلی 5 آیات پڑھیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی کا آغاز ہوا وہ اچھے خوابوں سے۔ حضور کو خواب آنا شروع ہوئے، رات کو جو آپ خواب دیکھتے تو صبح اس کی تعبیر سامنے آ جاتی۔ پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ بن گئی کہ حضور تنہائی میں رہنا شروع کر دیا، تنہائی میں چلے جاتے اور ان چیزوں پہ غور و فکر کرتے، اس کائنات پہ غور و فکر کرتے، حتیٰ کہ آپ غار حرا میں جب عبادت کر رہے ہوتے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا ایک انسانی شکل میں، اور انہوں نے آ کر کہا کہ اقرا، آپ پڑھیں۔ تو آگے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، کہ میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آپ کو گلے لگایا اور دبایا۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب انسان کے اوپر کچھ ڈر کی کیفیت ہوتی نا، ڈر کی کیفیت ہو تو قرآن مجید نے بھی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا ہے کہ جب انہوں نے جادوگروں نے لاٹھیاں پھینکی نا تو وہ سانپ بن گئی، اور پہلی دفعہ جب ان سے عصا پھینکا تو وہ بھی سانپ بن گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خذ ولا تخف، اب اسے پکڑ لیں، ڈرے نہ۔ اور قرآن مجید نے ایک بیان کیا ہے ڈر کو ختم کرنے اور اپنے آپ کو سنبھالنے کا ایک طریقہ کہ وَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ، آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا سمیٹ لیں، اپنے آپ کو سمیٹ لیں، اس سے انسان کا دل کیا ہوتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بغل میں لے کر ایسے تھوڑا سا دبایا اور کہا کہ اقرا۔ حضور نے پھر وہی جواب دیا، ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں۔ پھر دوسری دفعہ جو نا وہ دبایا، کہا اقرا، پھر حضور نے وہی جواب دیا۔ تیسری دفعہ جب دبایا اور کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو یہ 5 آیات تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو حضور نے پھر پیچھے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ ما انا بقاری، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں کیا پڑھوں، کیا پڑھوں بتاؤ تو صحیح نا کچھ۔ تو جب اللہ کا نام لیا تو حضور نے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں اقرا، آپ پڑھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے پڑھنے کا یہ نہیں کہ جس طرح ایک استاد بچے سے کہتا ہے کہ آپ یہ پڑھیں، مطلب یہ ہے اس وحی کا ای اقرا علی الناس، جو ہم آپ پہ وحی کر رہے ہیں نا اسے لوگوں کو پڑھ کر سنیں۔ بسم ربک الذی، اپنے اس رب کے نام کے ساتھ، خلق، جس نے تخلیق کیا ہے، تخلیق کیا ہے۔ انسانیت پر سب سے پہلا جو انعام ہے وہ تخلیق کا ہے، باقی نعمتیں تو بعد کی ہے نا۔ انسان پیدا ہی نہ ہوتا، عدم سے وجود ہی نہ ملتا اسے، تو کاہے کی نعمتیں اور کہاں یہ دنیا، کہاں یہ جہان اور کہاں یہ شاہکار۔ تو اس لیے اللہ خالق ہے اور انسان اس کی تخلیق۔ ایک شخص اللہ کو نہ مانتا، جیسے آپ داہریہ کہہ لیں، لا دین کہہ لیں، لا مذہب کہہ لیں، اس کے ذہن میں بھی یہ چیز پیدا ہوتی ہے کہ جو چیز تخلیق ہوئی ہے نا، پہلا کویسچن اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ من خلق،
یہ کیسے بن گئی؟ ایک شخص ایک کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا کہ دیا جل رہا ہے. اس کے ذہن میں کیا سوال پیدا ہوگا؟ کہ کس نے جلایا؟ کبھی ایسے ہو سکتا ہے کہ مٹی سے دیا بن گیا اور ہوا سے جلنا شروع ہو چکا؟ تو تخلیق خالق کی نشاندہی کرتی. تو آپ پڑھیں اس اپنے رب کے نام کے ساتھ خلق، جس نے تخلیق کیا انسان کو، عدم سے وجود بخشا. اور قرآن مجید نے سورہ الدہر میں کیا بیان کیا؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پہ ایک وقت یہ بھی تھا کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں، شیء مذکورا، ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کو ذکر کیا جاتا ہے کہ یہ بلال ہے، یہ عباس ہے، یہ یوسف صاحب ہے، یہ مفزا صاحب ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں. ایک وقت تھا کہ یہ نام بھی موجود نہیں تھے اور یہ شخصیات بھی موجود نہیں تھی، عدم تھا. اللہ نے وجود بخشا، اللہ نے وجود بخشا. اور وجود کیسے بخشا؟ اللہ اکبر. دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، کہ وہ ذات جس نے انسان کو ایک گوشت کی پٹکی سے پیدا کیا. یہ انسان کی جو پیدائش کے مراحل ہیں اس میں یہ پہلا مرحلہ ہے کہ نطفہ کے بعد جنا انسان کی تخلیق کا پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جنا وہ ایک رحم کی دیواروں کے ساتھ ایک گوشت کا ٹکڑا جنا وہ چپک جاتا ہے، بن جاتا ہے. اور لیچ یعنی وہ جو جونک جسے کہتے ہیں اس کو بھی علقہ کہتے ہیں، کیونکہ وہ بھی جہاں پر جسم پر لگائی جائے وہ چپک جاتی ہے. اللہ اکبر. اس سے اللہ تعالیٰ تین چیزیں بتانا چاہتے ہیں انسان کہ میں نے جو انسان کو الگ سے پیدا کیا، الگ سے. ایک تو یہ ہے کہ الگ سے یعنی گوشت کی ایک پٹکی سے انسان کو پیدا کیا، اس کے اندر کتنی بے شمار پھر صلاحیتیں انسٹال کر دی. ٹھیک ہے، دیکھنے والا، سننے والا، غور و فکر کرنے والا، تدبر کرنے والا، تفکر کرنے والا، ٹھیک ہے، پلاننگ کرنے والا، سوچ و بچار کرنے والا، کیا کچھ سمیع بصیرہ. ہم نے اسے ایک پھٹکی سے جیتا جاگتا اگر انسان پیدا کر دیا ہے نا، ہم دوبارہ اسے مار کر دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں، دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہیں. نمبر ایک. نمبر دو، اگر ہم ایک گوشت کی پھٹکی سے ایک اتنا شاہکار بنا سکتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسے بیکار پیدا نہیں کیا. ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یہ بے فائدہ نہیں ہے، یہ اللہ کے منظم نظام کا ایک جناب بہت بڑا حصہ ہے اور اللہ کا جانشین اور خلیفہ ہے زمین پر. ٹھیک ہے، یہ قطعا نہیں ہو سکتا کہ ہم اسے جناب وہ پیدا کرنے کے بعد شاہکار بنانے کے بعد اس کو چھوڑ دیں جو مرضی مستی کرے. نہیں، یہ اللہ کا جانشین اس کائنات پر. ہم دیکھنا یہ ہے کہ اللہ کا خلیفہ بننے کا حقدار بنتا ہے یا نہیں بنتا ہے. ہم اس سے پوچھیں گے، اس کی جزا اور سزا بھی ہوگی، اس کی جزا اور سزا بھی ہوگی. دیکھو نا، تو نے یہ کیا غضب کیا کہ مجھے بھی افشا کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں، یعنی مجھے بھی افشا کر دی، یعنی اتنی قدرت، اتنا بڑا قدرت کا شاہکار بنا دیا. اور تیسری بات یہ ہے اللہ نے انسان کو الگ سے پیدا کیا ہے. انسان ہمیشہ اپنی اوقات یاد رکھے، کبھی انسان کی زندگی میں تکبر اور غرور نہیں آنا چاہیے. یہ مطلب ہے خلق الانسان من علق، اللہ نے انسان کو ایک گوشت کی پھٹکی سے پیدا کیا. اللہ اکبر. اقرا وربک الاکرم. آپ پڑھیں، آپ کا رب ہی کیا ہے؟ عزت والا ہے. آپ کا رب ہی سب سے عزت والا ہے. اللہ اکبر. اس ذات کی بڑھائی اور کبریائی انسان کے ذہن میں ہونی چاہیے. الذی علم بالقلم. عربوں کے ہاں لکھنے کا رواج نہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات تھی بس وہ روایات میں تھی، وہ بھی اپنا وجود کھو چکی تھی. آپ کے علم میں ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پیغمبر بن کر آئے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اپنی اولاد اسماعیل علیہ السلام کو یہاں پر ٹھہرایا تھا عربوں کے اندر. ٹھیک ہے، تو دین ابراہیمی کا کیسے جناب انہوں نے
امتداد زمانہ کے ساتھ کیسے وہ تعلیمات مسخ ہو چکی تھی، ایون کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ 360 بت جو نا بیت اللہ کے اندر پڑے ہوئے. تو ابراہیمی جو تعلیمات تھی علیہ السلام وہ روایات میں موجود تھی، لکھی ہوئی نہیں تھی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ نے جو نا علم کو محفوظ کرنے کا جو دوسرا بڑا سورس ہے نا وہ کیا ہے؟ وہ کتابت، قلم. قرآن مجید کی حفاظت کے دو ذرائع ہیں. قرآن مجید کو محفوظ کرنے کے دو ذرائع. اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذمہ تو اٹھایا ہے، لیکن اٹھانے کے بعد اس کو جو نا وہ ایسے نہیں چھوڑ دی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ظاہری اسباب بھی پیدا فرمائے. سب سے اس کا بنیادی اور پرائمری سورس کیا ہے؟ حفظ. کیونکہ قرآن مجید کا نزول بھی کیا ہوا ہے؟ زبانی ہوا ہے. زبانی نزول ہوا ہے. جبریل امین لکھ کر نہیں لاتے تھے، زبانی لاتے تھے. دوسرا کام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے؟ اسے زبانی یاد کر لیتے. تیسرا یہ کہ عرب کے لوگوں کو اپنے حافظے پہ بڑا کیا ہوتا تھا؟ مان ہوتا تھا. اس لیے لکھنے کا کوئی رواج وغیرہ نہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو نا وہ لکھنے کی ابتدا فرمائی کہ حضور نے یاد بھی کیا اور دوبارہ کاتبین وحی سے کہا بھی اسے کیا کرو؟ لکھو. الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی. قلم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ ایک تو علم محفوظ ہوتا ہے. اللہ اکبر. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو جانتا ہی. دیکھو ایک بچہ ہے، اس کی عمر کیا سیکھنے کی؟ آہستہ آہستہ سیکھتا 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 اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ ایک مدبر انسان بن جاتا ہے، پلاننگ کرنے والا، تاریخ ساز بن جاتا ہے. یہ صلاحیتیں کس نے پیدا کی؟ یہ تو وہ الگ تھا، یہ تو وہ الگ تھا. الگ سے جناب وہ ایک مدبر انسان کیسے بن گیا؟ اللہ اکبر. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ علم دیا جو جانتا ہی نہیں تھا. اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے علم کا سب سے بڑا خبر. ہمیں کیا خبر تھی اللہ کی ذات کیا ہے؟ قرآن مجید نے اللہ کی ذات بتائی. ہمیں کیا خبر تھی سابقہ امتیں کہاں کہاں پہ بستی تھی، سابقہ پیغمبر کون تھے، جنت کیسی ہے، جہنم کیسی ہے، اللہ کا نظام کیسا ہے، ایمانیات کیا ہے، اسلامیات کیا ہے. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی جو یہ جانتا نہیں تھا. تو یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی کی پہلی 5 آیات تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غار حرا میں جن کا نزول ہوا. تو ان کو ہم یاد بھی کریں، ان 5 آیات کو یاد بھی کریں. یہ پہلی وحی ہے اور اس پہ غور و فکر کریں. جتنا غور و فکر کرتے جائیں گے انسان جھکتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات کی عظمت شان بڑھتی جائے گی. اللہ